ضرورتیں آپ کو بیان کر دے گا. لیکن اللہ رب العزت سے مانگے تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ اور ہے. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. پھر مخلوق سے مانگنے میں اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں ایک فرق اور بھی ہے کہ اگر دنیا میں کوئی بندہ ذرا ذی حیثیت بنتا ہے نا، تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنوں کو نوازے. آج دنیا میں کسی کو حکومت ملے تو وہ اپنی پارٹی کے بندوں کو ہی نوازتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر کوئی حزب مخالف میں ہے تو اس کے جو کچھ پاس ہے اس سے بھی محروم کر دو، ان کے منہ سے نوالے بھی چھین لو. تو مخلوق اپنوں کو عطا کرتے ہیں اور غیروں کو محروم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا معاملہ اور ہے، وہ اس دنیا میں اپنوں کو بھی عطا کرتا ہے جو کلمہ پڑھنے والے بندے ہیں، جنہوں نے اللہ کو مانا، اور جنہوں نے اللہ کو نہ مانا ان کفار کو بھی اپنی رحمانیت کے صدقے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اولاد دیتا ہے، عزت دیتا ہے، مال دیتا ہے، صحت دیتا ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو فقط اپنوں کو ہی نہیں نوازتے، وہ اس دنیا میں اپنے غیروں کو بھی عطا فرما دیتے ہیں. وہ یاروں کو بھی دے دیتے ہیں اس دنیا میں اور غداروں کو بھی دے دیتے ہیں، بلکہ اپنوں کو تو دال ساگ پہ راضی کر دیتے ہیں اور غداروں کو تو معلوم نہیں کیا کیا تر لقمے کھلا دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اگر مجھے ایمان والوں کا ڈر نہ ہوتا، خوف نہ ہوتا کہ یہ بہک جائیں گے، تو ان کافروں کی چھتوں کو، ان کی سیڑھیوں کو، ان کے گھروں کو میں سونے کا بنا دیتا، اس لیے کہ پوری دنیا میری نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی. پھر مخلوق سے مانگنے میں اور خالق سے مانگنے میں ایک اور فرق بھی ہے کہ جس سے آپ کو مانگنا ہے پہلے آپ کو اس سے تعلق بنانا پڑے گا، تحفے طائف لے کے جانے پڑیں گے. تو دنیا میں کسی کے پاس جاؤ تو پوچھیں گے کیا لائے ہو، کیا گفٹ لائے، افسر صاحب کے لیے کیا کچھ لائے. تو دنیا میں کسی کے پاس جاؤ تو جواب ملے گا کہ کیا لائے ہو، جبکہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ جب بھی اس کے دروازے پہ بندہ جائے وہ ہمیشہ بندے سے یہ پوچھتا ہے میرے بندے تم میرے دروازے پر کیا لینے کے لیے آئے ہو. مخلوق کے بارے میں دیکھا کہ اگر وہ کسی پہ کچھ احسان کریں بھی اور انہیں اڑتی ہوئی خبر ملے کہ فلاں بندہ تو میرے بارے میں الٹی بات کر رہا تھا، تو وہ شک کی بنا پر بھی اپنے ان احسانات کو، تعاون کو روک دیتے ہیں. حقیقت نہیں تھی بات، ایسی کسی نے بات کر دی، کیونکہ یہ اس کو دے رہے ہیں، احسان کر رہے ہیں، تو شک کی بنا پر اس بندے کو محروم کر دیں گے. اور اللہ تعالیٰ کیا ذات ہے سبحان اللہ کہ اس کے بندے اگر بتقاضائے بشریت گناہ بھی کر بیٹھتے ہیں، حکم خدا کو توڑ بھی بیٹھتے ہیں اپنی جہالت کی بنا پر، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے محروم پھر بھی نہیں کرتا. کبیرہ گناہ کر کے آتے ہیں اور گھر میں آ کے پلنگ پر میٹھی نیند سو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو نیند سے محروم تو نہیں کر دیتا. یہ تو نہیں کہ تم نے نماز قضا کی تو تمہارا کھانا ہضم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کتنی جو ہے وہ شفیق ذات ہے، رحیم ذات ہے کہ جو اپنے بندوں پر ان کے گناہوں کے باوجود بھی فوراً اپنی نعمتوں کے دروازے بند نہیں کرتا بلکہ ان کو مہلت عطا فرما دیتا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر بندے نے لینا بھی ہو تو مخلوق سے مانگنے کی بجائے اپنے پروردگار سے مانگے. مگر یہ مانگنا بھی ایک عمل ہے جو سیکھنا پڑتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کورس کے اندر اپلیکیشن دینی ہو نا تو ہر بندہ تو وہ فارم بھر ہی نہیں سکتا. تو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی آئیں ہم آپ کو فارم بھرنا سکھا دیتے ہیں. آپ نے پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے تو درخواست میں کتنی ٹیکنیکل پوائنٹس باتیں ہوتی ہیں
تو بندہ ضرور ہیلپ مانگتا ہے کسی سے کہ بھئی میں ایسا نہ ہو کہ کہیں غلط انفارمیشن پہ دے بیٹھوں. عمرہ حج کا ویزا ہو تو کسی نہ کسی جاننے والے سے پوچھتا ہے کہ بھئی میں نے اپلیکیشن کیسے بھرنی ہے. اسی طرح اللہ والے وہ دعا مانگنے کا عمل جانتے ہیں. ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ جی ہم نے اگر اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرنی ہے تو یہ بھی تو ایک اپلیکیشن بھرنے کی مانند ہے نا، تو ہم کیسے اپلیکیشن بھریں کہ اپروو ہو جائے؟ ہم نے دنیا میں دیکھا کہ اگر اپلیکیشن پراپر نہ بھری ہوئی ہو نا تو ریجیکٹ ہو جاتی ہے. بالکل یہی معاملہ اگر دعا پورے آداب کے ساتھ نہ مانگی جائے تو دعا بھی اللہ تعالیٰ کے حضور قبول نہیں ہوتی. اب ہم پھر پریشان ہوتے ہیں وہ جی ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، اور معاذ اللہ ایسے الفاظ کہہ بیٹھتے ہیں جی اللہ تعالیٰ تو ہماری سنتا ہی نہیں. حالانکہ ان ربی لسمیع الدعاء، میرا پروردگار تو ہر بات کو دعا کو سنتا ہے. تو کیوں ایسا کہتے ہیں؟ بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر رہے، کیوں نہ ہم یہ سوچیں کہ ممکن ہے ہماری دعا کے مانگنے میں کوئی فرق اور کمی ہو جس کی وجہ سے وہ قبولیت کے درجے پہ ہی نہ پہنچ رہی. ایک بات یہاں اور بھی ذرا کلیئر کرنی ضروری ہے. ایک ہوتا ہے دعائیں کروانا اور ایک ہوتا ہے دعائیں لینا. دعائیں کروانا بھی عبادت ہے، نیک کام ہے، لیکن دعائیں لینا اس سے بھی بڑا نیک کام ہے. دعائیں کروانا تو یہ ہوا امی دعا کرو، ابو دعا کریں، حضرت جی دعا کریں، سر آپ میرے لیے دعا کریں، یہ تو ہوا دعا کروانا. یہ بھی کہنا چاہیے نبی علیہ السلام نے اس کی بھی تلقین فرمائی. چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ عمرے پہ جا رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے ان کو رخصت کرتے ہوئے فرمایا کہ بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا. تو نبی علیہ السلام کا یہ فرمانا امت کی تعلیم کے لیے تھا. ہم بھی دعاؤں کے لیے کہیں نیک لوگوں کو، بڑوں کو، لیکن اس سے بھی بڑا رتبہ اور درجہ یہ ہے کہ ہم ان کی دعائیں لینے والے بن جائیں. دعائیں لینا کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان اتنا اچھا بنے، اتنا نیک بنے کہ اس کو دیکھ کر بے اختیار اس کے ماں باپ، اس کے پیر استاد کے دل سے اس کے لیے دعائیں نکل رہی. تو آج دعائیں کروانے والے بہت ہیں، دعائیں لینے والے بہت تھوڑے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں دعائیں لینے والا بنا دے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 شاگرد تھے اور تینوں کا نام عبداللہ تھا، اور وہ اتنا خدمت میں پیش رہتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل خوش ہوتا. آپ تہجد کی نماز میں ان تینوں کا نام لے کر ان کے لیے دعا مانگتے تھے. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ تینوں دنیا کے اندر بہت عزتیں پانے والے بزرگ بنے. چنانچہ ان میں سے عبداللہ ابن عباس لانو امام المفسرین بنے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام المحدثین بنے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ امام الفقہاء بنے. اللہ نے تینوں کو ایسا وقت لگا دیا. تو یہ جو ہوتا ہے نا بڑوں کی دعائیں لینا، یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی مہربانی ہوتی ہے. بہرحال